صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ ہماری تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. یہ آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی تفسیر گزشتہ مجلس میں ہو چکی ہے، لیکن مکمل طریقے سے جتنی باتیں بتانی تھی وہ تمام باتیں نہیں بتا سکا. وقت کی قلت کی وجہ سے وقت ختم ہو چکا تھا، تو وعدہ کیا تھا کہ آئندہ مجلس کے اندر ان تمام باتوں کو دہراؤں گا. یہ آیت شریفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہیں. اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہاں سے واقعہ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات آرام کے ساتھ بیٹھ جائے اور آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے. کیا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک چال چلی. وہ چال کیا تھی کہ بادشاہ کو اپنا ہم ذہن بنا کر اس کے قانون کے اندر بہت ساری باتوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بول دیا، اور یہ کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ جو ہیں نبی کہتے ہیں اپنے آپ کو، تورات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تورات کے جتنے احکامات ہیں تمام احکامات کو ختم کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. اگر اس طرح ان کو چھوڑ دیا جائے تو ہمارا جو مذہب ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ جو نیا مذہب لا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان کا مذہب کیا ہو جائے گا، بہت ہی زیادہ عام ہو جائے گا. تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ اس کے اوپر ان کو جو ہے کڑی سے کڑی سزا دو، ایسی سزا دو کہ آئندہ کوئی آدمی ایسی جرات نہ کر سکے، ایسی ہمت نہ کر سکے. تو اس بات کو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں وَمَكَرُوا، ان لوگوں نے کیا کیا، مکر کیا، ایسی چال چلی. وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ رب العزت بھی ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی چال اللہ بھی چل رہے ہیں، اور اللہ سے بہترین چال چلنے والا کوئی نہیں ہے. یہاں کیا ہوا، بادشاہ نے حکم دے دیا کہ بھئی عیسیٰ کو پکڑو، پکڑ کر کیا کرو، میرے پاس لاؤ، لا کر اس کو کیا کرو، سولی پہ چڑھا دو، اس کو سولی دے دیں گے، تاکہ آئندہ کوئی آدمی اس چیز کی ہمت نہ کر سکے کہ ہمارے دین کو، ہمارے مذہب کو مٹانے کی. اب پورے لوگ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے. اب یہاں اللہ فرما رہے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ،
اے عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جبکہ ایک واقعہ تمہارے ساتھ پیش آیا تھا، انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے عیسیٰ کچھ غم نہ کرو، بے شک میں تم کو کیا دوں گا، وفات دے دوں گا، ومطہرک ورافعک الی، اور اس کے بعد تم کو میں اپنے پاس اٹھا لوں گا، ومطہرک، اور تم کو ان لوگوں سے پاک کروں گا، من الذین کفروا جو لوگ کفر کر رہے ہیں، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ جو لوگ تمہارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو میں غالب رکھنے والا ہوں، غالب کرنے والا ہوں ان لوگوں پر جن لوگوں نے انکار کر دیا، جن لوگوں نے کفر اختیار کر دیا، اور یہ غالب کب تک رہیں گے؟ قیامت تک میں ان کو غالب کر دوں گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف تم سب کی واپسی ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا ان چیزوں میں جن میں تم لوگ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو۔ یہ جو ہے آیت شریفہ کا ترجمہ ہوا، اور اس کی تفسیر بھی گزشتہ مجلس کے اندر ہو چکی تھی۔ اب مجھے یہ بتانا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے 3 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، ایک جماعت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا کچھ گھنٹوں کے لیے، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا نہ تو سولی پہ چڑھا دیا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ 3 جماعتیں ہوئی، 3 گروہ ہوئے۔ اس میں سے پہلا گروہ، پہلی جماعت یہودیوں کی، جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ اور دوسرا گروہ، دوسری جماعت عیسائیوں کی ہے، نصارہ لوگوں کی ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر 7 گھنٹے سولی کے اوپر لٹکے رہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تیسری جماعت جو مسلمانوں کی ہے، ہم سب اس جماعت کے اندر شامل ہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو کسی نے قتل کیا اور نہ ہی کسی نے آپ کو سولی پہ لٹکایا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے غیب سے، اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ اب اسی کے اوپر کرسمس جب آتی ہے، مسئلہ صاف ہے، عقیدے کی بنیادی چیز ہے یہ کہ کرسمس جب عید آتی ہے ان لوگوں کی، عیسائیوں کی، اگر کوئی مسلمان اس عید کی مبارکبادی دیتا ہے کسی عیسائی کو تو وہ آدمی گنہگار ہے۔ صرف یہ گنہگار تو بہت چھوٹا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اگر صحیح طریقے سے اگر اس کے بارے میں حکم لگایا جائے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی ہمیں اس کے ایمان کے اوپر شک ہے، ہمیں اس کے ایمان کے اوپر شک ہے۔ کیوں؟ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نہ تو قتل کرنے گئے، کسی اور کو قتل کرنے کا موقع دیا، نہ ہی کسی اور کو سولی پہ لٹکانے کا موقع دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت سے آسمانوں پر زندہ اٹھایا ہے، اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ آپ کو 7 گھنٹے تک سولی پہ لٹکا دیا گیا، اس کے بعد آپ جو ہیں اللہ نے آپ کو اپنے پاس موت دے دی، آپ جو ہیں اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کے اوپر وہ لوگ کرسمس بناتے ہیں اور عید کی خوشی مناتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی عیسائی کو اس عید کی خوشخبری دے گا اور اس عید کی خوشیاں مبارکبادی دے گا تو وہ آدمی گنہگار ہو جائے گا۔ صرف گنہگار ہی نہیں ہے بلکہ اس کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ چیزیں جو ہیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، ان چیزوں سے بہت ہی بچنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں 3 جماعتیں ہو گئیں۔ پہلی جماعت کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ 6 پارے کے اندر آیت موجود ہے، اللہ رب العزت نے نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دی، نہ ہی آپ کو سولی پہ لٹکانے کا موقع دیا، بلکہ آپ کو زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا۔ تو اس آیت شریفہ سے
یہاں موجود نہیں ہے وہ آیت، چھٹے پارے کے اندر موجود ہے کہ اس آیت کی وجہ سے یہودیوں کی بھی تردید ہو رہی ہے، یہودیوں کا جو عقیدہ ہے اس کو بھی باطل قرار دیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے اس کو بھی باطل قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں جو ہے قادیانی لوگ، گزشتہ مجلس کے اندر یہ بات ہوتی ہوتی رک گئی تھی، وقت ختم ہو چکا تھا کہ قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے، قادیانی کس کو کہتے ہیں۔ پہلے اس جماعت کے تعلق سے سمجھنا ضروری ہے، اور قادیانی کا جو فتنہ ہے بہت ہی خطرناک فتنہ ہے۔ ہم اور آپ کا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ بھئی ہم سب کے آخری نبی کون ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ان کے بعد اور ایک نبی آئیں گے، اور وہ نبی کب آئیں گے؟ قیامت کے قریب، یا پھر جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی ایسا ملعون آدمی ہے کہ اس کے پاس قرآن حدیث کا علم تھا، عالم تھا، لیکن پھر بھی ایسا ملعون آدمی، اسی نے اس عقیدے کی جو ہے بنیاد رکھی اور اس جماعت کو جو ہے اس نے بنایا، مرزا غلام احمد قادیانی، جس کا نام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو وہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو نبی کہتا تھا۔ آج بھی یہ فرقہ موجود ہے، ہمارے ملک کے اندر اس کا کوئی زور نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر اتنا زیادہ اس کا زور ہے کہ وہاں کے علماء اس جماعت سے، اس قادیانی کی جو جماعت ہے، اس جماعت سے اتنا پریشان ہیں کہ ہر مہینے کے اندر، ہر ہفتے کے اندر کچھ نہ کچھ فتنہ اٹھتا ہی رہتا ہے، اور ہمارے اکابر، ہمارے علماء جو ہیں اس کا جواب دیتے ہی رہتے ہیں۔ تو اس ہمارے پاکستان کے اندر یہ بہت خطرناک فتنہ اور بہت ہی زوروں کے اوپر چل رہا ہے، بہت ہی زوروں کے اوپر، اور ہمارے ملک کے اندر بھی کہیں کہیں یہ فتنہ موجود ہے۔ تو اس فتنے سے جو ہے بہت ہی بچ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی، اللہ ایسے جو ہیں انتظامات فرمائے کہ کوئی آدمی ہم تک نہ پہنچے اس جماعت کا، خدا نہ کرے اگر کوئی آدمی ہم میں سے کسی کے طرف آ جائے، کسی کے پاس پہنچ جائے، تو اس کی کسی بات کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے، اس کی کسی بات کی بھی تصدیق، یعنی سچا نہیں جاننا چاہیے، بالکل وہ لوگ جو ہے جھوٹے ہوتے ہیں۔ ابھی مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک خلیفہ موجود ہے جو باہر ممالک میں رہتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نبی کا خلیفہ کہتا ہے، لیکن قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا اسے۔ ایک چھوٹا سا ویڈیو جو ہے اس کا گزشتہ 2-3 سال پہلے جو ہے ایک چھوٹا سا ویڈیو جو ہے وائرل ہوا تھا، کہیں جو ہے بہت بڑے کانفرنس میں کھڑا ہے اور قرآن دیکھ کے پڑھ رہا ہے، اور تقریباً یہ بات اگر کہہ دوں تو بالکل غلط نہیں ہوگی کہ ایک آیت کے ایک حصے پر، ایک آیت پوری نہیں، ایک آیت کے چھوٹے سے حصے پر تقریباً 8 سے 10 مرتبہ اٹک رہا ہے، 8 سے 10 مرتبہ اٹک کر پھر پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی اٹک کے بعد میں پھر جو ہے اس غلطی کو سدھار لیا اور صحیح پڑھ لیا ہو، ایسا نہیں، بلکہ 8 سے 10 مرتبہ آیت کے چھوٹے سے حصے میں اٹک بھی رہا ہے، اور آگے جب پڑھ رہا ہے تو غلط پڑھ رہا ہے۔ تو ان کی یہ حالت ہے کہ ان لوگوں کو قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق نہیں دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کا جو بنیادی عقیدہ ہے کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، نبوت کا دروازے کو اللہ نے بند کر دیا قیامت کے صبح تک، تو پھر اب کسی اور کو نبی ماننا یہ اللہ کے ذات کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ بالکل نا انصافی ہے، بالکل ظلم ہے۔ تو یہ جو قادیانی کا جو فرقہ ہے، یہ فرقہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اللہ نے یہاں جو فرمایا ہے متوفی کا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے موت، اس کا مطلب ہے موت۔ اللہ نے آپ کو موت عطا کر دی، ایک آدمی مرنے کے بعد پھر دنیا میں کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ جو ہیں اس بات سے جو ہے اس چیز سے، اس آیت کے اس حصے سے جو ہے دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اب دوبارہ وہ نہیں آئیں گے، لیکن
یہاں جو ہے اس کے علاوہ قرآن کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں. ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا لم تمت فی منامہا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا، کہ جب جو نیند کے وقت جو روحیں نہیں مرتی، نیند کے عالم میں جن لوگوں کی جان نہیں جاتی، اللہ رب العزت ان کو دنیا کی طرف واپس لوٹا دیں گے. اور اس لفظ کے اندر بھی وہی لفظ جو ہے اس آیت کے اندر وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے. اور آگے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ راتوں کو تمہاری جانوں کو قبض کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ راتوں کو تمہاری جانوں کو کیا کر لیتے ہیں؟ اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. یہاں بھی یتوفاکم آ رہا ہے وہی لفظ، اس جگہ بھی وہی لفظ آ رہا ہے متوفی کا. متوفی کا یتوفاکم دونوں ملے جلے الفاظ ہیں، بس تھوڑے الفاظ سے فرق اس کے اندر ہے، لیکن دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے. ترجمہ کیا کریں گے کہ اس حصے کا ترجمہ، اس لفظ کا ترجمہ موت نہیں ہے، بلکہ موت کہہ کر مراد یہ لیا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، بس موت آپ کے اوپر طاری نہیں ہوئی. یہ جو ہے صحیح قول ہے اور مفسرین اسی کو راجح بتاتے ہیں، اور مفسرین کہتے ہیں کہ بھئی اس طریقے کا ترجمہ کرنا بہت ہی بہتر ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جو ہے ہمارے اکابرین دیوبند میں آپ کا شمار ہے، اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بڑا مقام ہے علماء دیوبند میں کہ جب دیوبند کا مدرسہ شروع ہوا تھا تو اس وقت دو لوگ تھے، ایک پڑھانے والے ایک پڑھنے والے. پڑھانے والے جن کا نام محمود، پڑھنے والے جن کا نام بھی محمود تھا، دونوں کا نام محمود تھا. تو دیوبند مدرسے کے اندر آج اتنا بڑا مدرسہ ہو چکا ہے، تقریباً 6 سے 8 ہزار تک کے بچے پڑھ رہے ہیں. ہر سال تقریباً 1000 سے 1500 تک علماء، مفتیان کرام اور ادبا جو ہے وہاں سے فارغ ہو کر دنیا میں دین کی خدمت کرتے ہیں. اور اتنا بڑا فیض اس مدرسے کا پورے دنیا میں پہنچ رہا ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا کا میں نے سفر کر لیا. حضرت کو اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا اور ایسا جو ہے دنیا کی سیر کرائی کہ دنیا کا آخری کونا جہاں ہے اس کونے تک بھی اللہ نے آپ کو لے کر چلا گیا. تو اتنا جو ہے سفر، سب سے زیادہ سفر کرنے والے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں ایسے مقامات پر میرا سفر ہوا کہ جہاں کئی دن سورج نہیں نکلتا تھا، اور اس ملک میں بھی میرا سفر ہوا جہاں 6 مہینے سورج نکلتا ہے، 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے. ایسے جگہ بھی میں پہنچا. لیکن جس جگہ بھی میں جاتا ہوں 2 قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہوں. ایک دیوبند مدرسے کا کوئی عالم مجھے وہاں موجود ملتا ہے، اور دعوت و تبلیغ سے ملا ہوا کوئی آدمی وہاں اس سے میری ملاقات ہو جاتی ہے. تو یہ 2 قسم کے لوگ مجھے دنیا کے ہر کونے میں مجھے ملے، دنیا کے ہر کونے میں نے ان سے ملاقات کی. تو دیوبند مدرسے کا اتنا فیض جو ہے پہنچ رہا ہے. تو دیوبند مدرسے میں سب سے پہلے پڑھنے والے حضرت محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو دنیا جو ہے شیخ الہند کے نام سے یاد کرتی ہے. سب سے پہلے جو ہے پڑھنے والے سب سے پہلے شاگرد تھے. اللہ نے ایسا مقام، اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ آج پوری دنیا جتنے بھی علماء بر صغیر کے اندر جو بھی عالم بن رہا ہے، تقریباً ان میں سے 80% علماء حضرت کے شاگرد ہیں، حضرت کے شاگرد ہیں. تو جو بھی عالم جو ہے ہمارے ملک کے اندر یا پڑوس ملک کا یا پھر جو ہے بنگلہ دیش ہو، تو ان ممالک میں جو بھی عالم بن رہا ہے تو 80% علماء حضرت کے شاگرد ہوتے ہیں. تو اتنا بڑا مقام آپ کا. تو حضرت جو ہے اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العزت نے یہاں جو فرمایا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، تو یہاں جو ہے اس طرح ترجمہ نہ کرو کہ دوسروں کو جو ہے نشانہ، دوسروں کو جو ہے اعتراض کرنے کا موقع مل جائے. ایسا ترجمہ کرو کہ دوسروں کو اعتراض کرنے کا موقع ہی نہ ملے.
ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ انی متوفی کا مرافعوں کا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور اپنے قبضے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیا۔ حضرت کی آیت کے ترجمے کا یہ مطلب نکلتا ہے۔ تو اس طریقے کے جو ہیں باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو یہ جو جماعت ہے، یہ جس جماعت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، وہ جماعت بڑی خطرناک جماعت ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے اس جماعت کی بنیاد ڈالی ہے۔ قادیانی جو جماعت ہے اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت دے دی، اور جب ایک آدمی مر جاتا ہے تو وہ آدمی پھر دوبارہ دنیا کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر، کئی مقامات پر قرآن میں فرمایا۔ ایک جگہ آتا ہے برفعہ اللہ الیہ، مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں کے اوپر اٹھایا۔ اللہ جو ہے صاف بتا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، آپ قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے جو ہے مفتی ہیں، تو وہ اپنی کتاب کے اندر 100 ایسی حدیثوں کو انہوں نے نقل کیا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا۔ 100 حدیثوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، 100 حدیثوں کو کتاب کے اندر لکھی ہے۔ تو یہ فتنہ جو ہے بہت خطرناک فتنہ ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی قرآن کی آیتیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، ان کو کیا کہو گے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کے اندر جہاں فرمایا گیا ہے کہ پھر دوبارہ آئیں گے، اللہ نے ان کو جو ہے آسمان پر اٹھا لیا ہے، تو اس کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ مسیح عیسیٰ ہیں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا ایک اور انسان آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جیسا ایک اور انسان آئے گا، اس کو اللہ رب العزت جو ہے یہ تمام چیزیں عطا کریں گے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، گزشتہ مجلس کے اندر 2 روایتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے سنائی ہیں، ایک ابو داؤد شریف کی روایت اور ایک ترمذی شریف کی روایت۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، آنے کے بعد 40 سال دنیا میں رہیں گے۔ بعض روایتوں سے بات ملتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ کا نکاح بھی ہوگا، آپ کے بچے بھی پیدا ہوں گے، اور آپ وہ 40 سال ایسی حکومت کریں گے کہ اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی نا انصافی، ظلم ہرگز نہیں ہوگا۔ جس طریقے کا آج کا زمانہ ظلم سے، نا انصافی سے بھرا ہوا ہے، وہ زمانہ بالکل نا انصافی سے، ظلم سے، اللہ کے نافرمانیوں سے بالکل پاک رہے گا، وہ 40 سال کا زمانہ۔ اور ترمذی شریف کی روایت بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حجر مبارکہ کے اندر ایک قبر کی جگہ ان کے لیے موجود ہے، اور جب وہ آئیں گے ان کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ان کو موت ہو جائے گی، تو ان کو جو ہے حجر مبارکہ میں دفن کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ارشاد فرمائی ہے۔ تو آج بھی جو ہے بہت سارے لوگوں کی تحقیق ہے، آج تو جو ہے حجر مبارکہ بند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کا دیدار باہر سے کرنا پڑتا ہے۔ جو بھی حج کے لیے گئے ہوں یا عمرے کے لیے گئے ہوں ان لوگوں کو معلوم ہوگا، ایک زمانہ وہ تھا جس میں وہ کمرہ کھلا ہوا تھا، اور وہ زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا، اور بہت ہی جو ہے خیر کا زمانہ تھا، تو اس لیے اس زمانے میں وہ حجرہ کھلا ہوا رہتا تھا، اور وہاں اس زمانے میں جو اکابر موجود تھے اس چیز کو محسوس کرتے تھے کہ اس حجر مبارکہ میں 3 قبریں موجود ہیں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، اور ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ لیکن بہت سارے اکابر کا فرمان ہے کہ فرماتے ہیں کہ اس حجر مبارکہ میں ایک قبر کی جگہ آج بھی موجود ہے، اور وہ جگہ کس کے لیے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ آئیں گے آخر میں، نبی بن کے نہیں آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے، نبی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا،
لیکن اللہ رب العزت آپ کو نزول فرمائیں گے تو وہ کیسے، کس حالت میں آئیں گے، کس حیثیت سے دنیا میں آئیں گے؟ تو بہت ہی نیک بن کر، ویسے تو نبی پہلے سے ہی نیک ہوتا ہے، لیکن زمانے کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی نیک بن کر اور بہت ہی جو ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والے اور انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دینے والے بن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا کے اندر آئیں گے۔ اس کے بعد 40 سال کی زندگی آپ کی گزر جائے گی، آپ کی موت ہو جائے گی، آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ روایتیں ایسی آتی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے پھر حالات خراب ہو جائیں گے اور بہت ہی بدتر حالات ہو جائیں گے، اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں آپ کے آقا اس عقیدے کے تعلق سے کہ قادیانیوں کا عقیدہ جو ہے بالکل غلط، بالکل باطل ہے، کہ قادیانی لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے فرما دیا متوفیق، کہ اس کا مطلب وہ لوگ موت کرتے ہیں، اس کا معنی وہ لوگ موت کرتے ہیں۔ لیکن حضرات مفسرین فرماتے ہیں اگر تم اس لفظ کا ترجمہ موت بھی کرو گے تو حقیقی موت یہاں مراد نہیں لی جائے گی، بلکہ اللہ کے قبضے قدرت میں چلے جانا، اللہ کے قبضے قدرت میں چلے جانا۔ عربی کی لغت اگر اٹھا کر دیکھیں گے، توفا کا معنی یہی آتا ہے کہ کوئی چیز کسی آدمی کے پوری طریقے سے قبضے میں چلے جانا، یہ جو ہے اس کا معنی ہے، اصل معنی۔ لیکن محاورے کے اندر اور اسی طریقے سے ماحول کے اعتبار سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں، تو اس طریقے سے متوفیق کا معنی جو ہے، توفا کا معنی عام جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو کیا جاتا ہے وہ موت کا کیا جاتا ہے۔ لیکن کتابوں کو اگر دیکھیں گے، عربی لغت کو اگر دیکھیں گے تو وہاں کیا فرمایا گیا کہ موت تو ہے، لیکن کیسی موت؟ اللہ کے قبضے قدرت میں چلے جانا۔ موت جیسا کہ انسان آج مر جاتا ہے وہ موت مراد نہیں لی جاتی۔ تو قادیانی جو لوگ ہیں وہ اس عقیدے کے اس حصے کے اوپر جو ہے پورا معنی جو ہے غلط کرتے ہیں۔ جب معنی غلط ہوتا ہے تو آدمی کے عقائد بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے تفسیر پڑھنے کی اجازت نہیں۔ عام آدمی جو ہے جس کو تفسیر پڑھ کر سمجھنے کی جس کے اندر صلاحیت نہ ہو، اس کو تفسیر پڑھنے کی اجازت نہیں۔ کیوں اجازت نہیں؟ آپ کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا ہو سکتی ہے، شک پیدا ہو سکتی ہے، شک پیدا ہو سکتا ہے، اعتراض آ سکتا ہے کہ بھئی تفسیر پڑھنا نیکی ہے، ثواب کی چیز ہے، کیوں منع کیا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ تفسیر کے اندر بہت ساری باتیں، بہت سارے نکات ایسے آتے ہیں جو ہمارے عقل سے بہت باہر۔ اسی لیے 9 سال عالم جو ہے اپنی زندگی کا اکثر بہت بڑا حصہ جو ہے لگا کر بعد میں تفسیر کرنے کا لائق بنتا ہے۔ فضائل اعمال کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اس کے اندر حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی تفسیر کرنے کی اجازت چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 17 قسم کے علوم اس کے اندر موجود ہوں، تب جا کے اس کو تفسیر کرنے کا، تفسیر پڑھنے کا اس کو جو ہے اجازت دی جائے گی۔ اب ہمارے پاس علم نہیں ہے، بس ہم جو ہے اگر تفسیر پڑھ لیں گے کیا ہو جائے گا؟ ہم جو ہے غلط معنی کر لیں گے۔ جب معنی غلط ہوگا تو ہمارے عقائد بھی کیا ہو جائیں گے؟ خراب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے تفسیر پڑھنے کا عام آدمی کو جو ہے اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن اب جو ہے ہمارے اکابر اتنا اجازت دے رہے ہیں کہ بھئی تفسیر کے اندر بہت آسان تفسیریں جو ہیں، جیسا کہ مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، کہ ان کی کتاب معارف القرآن ہے، وہ بہت ہی آسان ہے، اردو کے اندر موجود ہے، اردو زبان کے اندر۔ تو اگر کوئی آدمی، وہ آدمی جو کہ اپنے مسائل کو علماء سے، اپنے مسائل میں رجوع کرتا ہو علماء سے، اور علماء سے ہر مسئلے کو پوچھتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے اکابر اس وقت یہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر اس کے اندر شوق ہے تفسیر پڑھنے کا تو وہ آدمی حضرت کی تفسیر پڑھے، اور تفسیر پڑھ کر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو فوراً جو ہے کسی عالم سے رجوع کرے۔ تو تفسیر جو ہے بہت بڑا علم ہے، بہت بڑا سمندر ہے، کوئی ایسی معمولی چیز نہیں کہ بھئی ہر آدمی جو ہے اپنے ہاتھ
ہاتھ پہ لے کر اس کو پڑھنا شروع کر دے اور اس کو سمجھنا شروع کر دے، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو قادیانی کے پاس جو علم تھا بہت ہی کمزور علم تھا، کمزور علم کی وجہ سے انہوں نے یہاں یہ معنی غلط لے لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت دے دی، آپ جو ہے دنیا سے پردہ فرما چکے، آپ اب اس کے بعد دنیا کے اندر آپ دوبارہ نازل نہیں ہوں گے، دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو ہے یہ سب برائیاں، یہ سب فتنے کیوں آتے ہیں؟ علم کی کمی کی وجہ سے۔ آدمی کے پاس علم نہیں ہے تو آدمی کیا کرے گا؟ تو جتنا اس کے پاس علم ہے، جتنا وہ پڑھنا جانتا ہے، اسی کے اوپر وہ آدمی جو ہے چلتا رہے گا۔ ایک مثال جو ہے کتابوں کے اندر لکھی گئی ہے کہ ایک امام صاحب نے، وہ مکمل عالم نہیں تھے، مکمل عالم نہیں تھے، تو کسی کتاب میں کسی کتاب کے اندر انہوں نے پڑھا کہ امام کے لیے ضروری ہے کہ نماز جب پڑھیں تو ہلکی نماز پڑھائے، جب نماز پڑھائیں تو ہلکی نماز پڑھائیں۔ اب ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ بھئی ہل کے نماز پڑھائیں۔ اب وہ امام صاحب مصلی پہ کھڑ کے ناچ رہے ہیں، ہل کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، ارے امام صاحب کیا ہو گیا؟ کیا جن سوار ہو گیا کیا آپ کے اوپر؟ کیا یہ پریشانی؟ کیوں ناچ رہے ہو؟ کیوں جو ہے ڈانس کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کتاب کے اندر لکھا ہے ہل کے نماز پڑھاؤ، حدیث کے اندر موجود ہے ہل کے نماز پڑھاؤ۔ تو لوگوں نے دیکھا، علماء کے پاس بات پہنچی تو علماء نے کہا، ارے اتنا بھی تمہارے اندر علم نہیں ہے کہ ہلکے میں بہت بڑا فرق ہے، ہلکے میں اور ہلکے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہلکے یعنی کہ ادھر ادھر جو ہے ہلتے رہنا اور ادھر ادھر ناچتے رہنا، ہلکا چھوٹی نماز کو ہلکی نماز کہتے ہیں۔ تو یہ اگر ہمارے پاس علم نہ ہو تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ اس کو جو ہے فرق کر لیں گے۔ یہاں کتاب کے اندر جو چیز لکھی ہوئی رہتی ہے بالکل صحیح رہتی ہے، لیکن ہمارے پاس علم نہیں ہونے کی وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ اس کو غلط پڑھ لیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ تفسیر اگر آپ کے اندر شوق ہے پڑھنے کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے ہر بات کسی عالم سے پوچھنے کی کوشش کریں۔ اگر اتنا آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو الحمدللہ ہماری مسجد میں تفسیر ویسے تو ہو ہی رہی ہے، لیکن کسی اور بڑے عالم کی تفسیر اگر آپ سننا چاہیں تو سوشل میڈیا ہمارے پاس موجود ہے، یوٹیوب کے اندر بہت ہمارے بڑے بڑے اکابرین کی تفسیریں موجود ہیں، تو وہاں جا کر آپ جو ہے معتبر علماء کی تفسیریں سننے کی کوشش کریں اور ہر غیرے کے بات سننے کی جو ہے کوشش نہ کریں، اس سے آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ جیسا کہ قادیانیوں کا مسئلہ ہے کہ اگر قادیانی کسی آدمی سے اس جماعت کے کسی آدمی سے ملاقات ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ کسی آدمی سے جو ہے ملاقات ہو جائے، اللہ جو ہے ایسے راستے بند کر دے ہمارے لیے، لیکن کبھی اتفاق ایسا ہو جائے تو وہ اگر کوئی بات کہیں، سچی بات بھی کہیں، پھر بھی اس کے اوپر اعتبار نہ کریں، اس لیے کہ ان لوگوں کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ لوگ سچی بات کہہ کر جھوٹی بات بھی بیان کر سکتے ہیں۔ آج امت کے اندر ایک روگ لگا ہوا ہے، ایک مرض لگا ہوا ہے، حدیث حدیث حدیث، بس حدیث کا لفظ کہہ دیے تو فوراً اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں۔ بھئی حدیث کو علماء زیادہ جانتے ہیں یا آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں؟ علماء جن کی زندگیاں 15 سال، 16 سال، 17 سال جنہوں نے حدیث پڑھنے کے لیے، تفسیر پڑھنے کے لیے لگائی، تو ان سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ کوئی آدمی آ کر یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ کام کر لو، اور یہ آدمی پوچھ رہا کہ بھئی جائز ہے ناجائز ہے، حدیث کے اندر اس کا جو ہے حکم ہے۔ پھر کتنی حدیثیں ایسی ہیں جو منسوخ ہو چکی، اللہ نے جن کا حکم کینسل کر دیا ہے، ایسی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ تو یہ تمام جو ہے فتنے آج کل جو ہے شروع ہو چکے ہیں، تو اس لیے ضروری ہے علماء سے ربط میں رہیں، علماء کو جو ہے اپنا رہبر سمجھیں اور ہر بات کسی عالم سے ضرور پوچھیں۔ اس میں انشاءاللہ آپ کے ایمان کی پوری حفاظت ہوگی، پوری حفاظت ہوگی۔ اگر کسی عالم سے آپ کوئی مسئلہ پوچھیں، دنیا کا کوئی عالم ایسا نہیں کہ مسئلہ پوچھنے پر ناراض ہو جائے یا ایسا کہہ دے کہ میں بتاتا نہیں، دنیا کا کوئی عالم ایسا نہیں۔ اگر اس کے پاس فوراً علم نہیں ہے، وہ مسئلہ اس کے ذہن میں نہیں ہے، تو وہ کہے گا کہ بھئی بعد میں کچھ وقت دے دو، اس کے بعد میں جو ہے وہ مسئلہ دے کے بتا دوں گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ علماء سے جو ہے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور کوئی بھی مسئلہ پیش آئے تو فوراً جو ہے علماء سے جو ہے اس مسئلہ
مسئلے کو پوچھنے کی کوشش کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ بیماریوں کے زمانے میں ڈاکٹر سے دوری جان کا خطرہ، بیماریوں کے زمانے میں ڈاکٹر سے دوری جان کا خطرہ، فتنوں کے زمانے میں علماء سے دوری ایمان کا خطرہ۔ تو اس لیے ضروری ہے، فتنوں کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، نئے نئے فتنے شروع ہو چکے ہیں، اور نئی نئی جو ہے بیماریاں شروع ہو رہی ہیں، اور بہت ساری بیماریاں تو شروع ہو چکی ہیں۔ تو اس لیے اپنے جو ہے علماء سے تعلق مضبوط کریں، ہر بات کو اپنے علماء سے جو ہے پوچھ کر کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بات آپ کو بتا دیا اور آپ اس کو جو ہے دین سمجھ کے عمل کر رہے ہوں۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے چیز کو ایجاد کرتا ہے اور ایجاد کر کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے تو وہ آدمی جہنم کا مستحق ہے۔ تو اس لیے ہر بات کے اوپر یقین نہ کریں، اور ہر بات کو جو ہے اپنے عمل میں لانے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی بات آپ تک پہنچے تو کسی عالم سے رابطہ کریں، کسی عالم سے پوچھیں، اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک۔